پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دھرتی پر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور پاک کی اہل بیت نے رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ نبی کے صحابی اور نبی کی اہل بیت میں ایک چھوٹا سا فرق ہے کہ جو بندہ نبی کا کلمہ پڑھے، نبی کے گھر کا فرد نہ ہو، وہ صحابی ہے، اور جو نبی کا کلمہ پڑھے وہ نبی کے گھر کا فرد بھی ہو، اسے صحابی بھی کہتے ہیں، اہل بیت بھی کہتے ہیں۔ پتہ چلا صحابیت سے ایک رتبہ بڑھ کے اہل بیت نبی ہونے کا ہے۔ قرابت پیغمبر کا درجہ صحابی پلس قرابت نبی میں صرف صحابی سے درجے میں بعض اوقات فوقیت کا حامل ہے۔ پیغمبر کریم کے فیملی ممبرز، رسول اللہ کے خاندانی، رسول اللہ کے عزیزان، رسول اللہ کے رشتہ داران، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے فرد، یہ اہل بیت ہے۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اہل بیت کی فضیلت وہی سنتے ہیں جو ہمارا من چاہے۔ بھئی یہاں من چاہی نہیں چلتی، یہاں رب چاہی چلتی ہے۔ اللہ نے جس کو اہل بیت کہا ہے اس کو اہل بیت ماننا یہ اسلام کا فریضہ ہے۔ رب کریم قرآن کریم میں، رسول کریم احادیث مبارکہ میں جس کو اہل بیت فرماتے ہیں انہیں ماننا پڑے گا۔ اہل بیت کے افراد کوئی چند نہیں ہیں، اہل بیت کے افراد کوئی اپنی طرف سے منتخب نہیں ہیں، اہل بیت کے افراد اپنی طرف سے سلیکٹڈ نہیں ہیں کہ جسے میں چاہوں اہل بیت بنا دوں، جسے نہ چاہوں اہل بیت نہ بناؤں۔ بابا یوں نہیں ہے، یاد رکھیں جیسے رسالت کا رتبہ رسول اللہ کے لیے پرفیکٹ ہے، وہ کسی کی مرضی پہ نہیں ہے، کسی کی چاہت پہ نہیں ہے، کسی کے للچانے پہ اسے یہ رتبہ نہیں دیا جا سکتا، یا کسی کے جلنے جلانے پر یہ رتبہ حضور سے کھینچا بھی نہیں جا سکتا۔ ویسے پیغمبر کے صحابہ کا مقام ہے، کوئی چاہ کر بھی صحابی بننا چاہے، جب تک اپروول، جب تک منظوری اللہ اور رسول اللہ نہ دیں وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ ایسے اہل بیت ہے، وہ بھی طے شدہ ہے۔ پیغمبر کی اہل بیت کون کون ہے؟ اب کوئی خود سے بنانا چاہے یا گھٹانا چاہے یا بڑھانا چاہے، بابا نہ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے، بلکہ اہل بیت کا مقام وہی جو اللہ رسول نے بتایا ہے، وہی سنایا منوایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا کہ لوگ اہل بیت کا ذاتی مفہوم بناتے ہیں، پیٹ سے نکلی ہوئی بات بناتے ہیں۔ کوئی رسول اللہ کی اہل بیت کا آدھا انکاری، کوئی پورا انکاری، کوئی کس طرح، کسی کو بغض اہل بیت۔ اہل السنت والجماعت ہمارا یہ دعویٰ ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جو پیغمبر کریم کو مانتا ہے، رسول اللہ کے اہل بیت کو نہیں مانتا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے میں پیغمبر کریم کی قدر کرتا ہوں، پیغمبر کی اہل بیت میرے سامنے قدر کے لائق نہیں ہے، یہ بے ایمان ویسے بے ایمان ہے جیسے ابو لہب بے ایمان ہے، جیسے ابو جہل بے ایمان ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ہمیں اللہ کا قرآن، پیغمبر کا فرمان، شریعت اسلامیہ، ایمان، اسلام، احسان بتاتا ہے کہ جب محبت رسول ہے تو رسول اللہ کے گھر سے بھی محبت رکھنا واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ پیغمبر کے گھرانے سے پیار نہ ہو تو کوئی پیار نہیں ہے۔ ایک بندہ میری قدر کرے، میری ماں کو گالیاں دے، ایک میری قدر کرے، میرے گھر والی کی عزت کو تار تار کرنے کی سازشیں کرے، وہ میری قدر کرے، میری ایک بیٹی کو مانے، ایک کا انکار کر دے، یہ بندہ میری قدر بھی نہیں کرتا۔ اگر یہ میری قدر کرتا، میری ماں کی عزت بچا لاتا، میری قدر کرتا، میری اولاد کو مانتا، میری قدر کرتا، میری ازواج کو مانتا، میری قدر کرتا، میری ہر اولاد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا۔ لیکن جو خود کو مانے اولاد کو نہ مانے، یا اولاد کو مانے آدھا چھوڑ دے، اس کا بھی اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔